السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ یہ ہے جناب دلہے میاں۔ ذرا غور سے دیکھیں، بلیک کلر کی شیروانی ہے، سر پر دلہے والا کلا ہے۔ اس دلہا کی موت واقعہ ہو گئی ہے اس کے ولیمے والے دن۔ گھر میں کوہرام برپا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ وہی والدین جو بہت خوش تھے، جشن، خوشیاں، باتیں، مسکراہٹیں، وہ سب کچھ ماند پڑ گیا اور یہ گھر ماتم کدا بن گیا۔ بہو کو لانے کی خوشی، بہو کی آمد، تیل پھینکنے، پھول کی پتیاں اور تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی۔ ایون دین باپ نے بڑے ہی دکھ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا۔ اب یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں، اس پر میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں کہ یہ ویڈیو اسی دلہا کی قبر ہے جسے پھولوں کی پتیوں سے بھر دیا گیا۔ سر والی سائڈ پر وہی کلا رکھا گیا جو دلہا نے بارات والے دن اپنے سر پر رکھنا تھا۔ وہ ہار جو دلہا نے پہننے تھے خریدے گئے تھے پسند کر کر کے، وہ ہار بھی قبر پر چڑھائے گئے اور پھر موم بتیاں بھی جلائی گئیں۔ اس کے جنازے پر وہ تمام لوگ بھی آئے جو اسے جانتے نہیں تھے، ملے نہیں تھے، لیکن اس خبر کے بارے میں جب سنا تو سب نے شرکت کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سن کر دل بڑا دکھی ہوتا ہے۔ میرا دل بھی بہت دکھی ہوا۔ آپ لوگوں کا بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا بیچارے کے ساتھ۔ یہ دلہا کون تھا، کہاں سے تھا، ہوا کیا اس کے ساتھ، یہ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے چکوال میں، اور جو محلہ ہے اس کا نام ہے جناب سجادیہ ڈھڈیال۔ بڑا ینگ لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے۔ تصویر میں نے دیکھی، تصویر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس کا نام ہے اون علی، اور اون کی عمر ہے 27 سال، بالکل ینگ۔ اون کے والدین ویسے تو بہت سے رشتے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ رشتہ جہاں اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی ان کو پسند آتا ہے، اور شادی کی تاریخیں جو ہیں وہ فکس کی جاتی ہیں، 25 جنوری، 26 جنوری اور 27 جنوری۔ یہ ہے وہ شادی کا کارڈ، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ 25 جنوری دن آتا ہے اتوار کا اور ہے رسم حنا۔ یہ کارڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں باقاعدہ 26 جنوری یعنی سوموار کا دن ہے، اور وہ دن ہے بارات کا۔ 27 جنوری اور وہ دن ہے منگل کا، اور منگل کو ہے ولیمہ۔ بارات کا جو فنکشن ہے وہ گھر کے بالکل قریب واقع ایک میرج ہال جس کا نام ہے لاسانی میرج ہال، مین پنڈی روڈ ڈھڈیال، یہاں پر فائنل کیا گیا، بک کروایا گیا کہ یہاں پہ ہم بڑی دھوم دھام سے بارات کا فنکشن کریں گے۔ اب گھر میں جشن ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، گہما گہمی ہے، تمام رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ڈھولکی جو ہے وہ تو ڈیلی بیسس پر معمول تھا۔ جیسے ہی رات کے کھانے سے فارغ ہوتے تمام کزنز مل کر بیٹھ جاتے اور خوب ڈھولک بجتی۔ اون جو تھا وہ بائی نیچر ایک بہت ہی ملنسار لڑکا تھا، اپنے دوستوں سے، فیملی ممبرز سے، رشتہ داروں سے، تمام لوگوں سے بہت پیار، محبت اور احترام کے ساتھ ملتا جلتا، اور ہر شخص اس کے بیہیویئر کی، اس کی گفتگو کی، اس کے ملنے کے طریقے کی مثالیں دیتے تھے، تعریفیں کرتے تھے کہ بڑا اچھا لڑکا ہے، کتنے پیار محبت سے ملتا ہے، احترام کرتا ہے۔ 25 جنوری کو رسم حنا کا فنکشن چل رہا تھا اون کا۔ اب رسم حنا کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب مہندی لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، سر سے پیسے وار کر ساتھ میں سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوتا ہے اس میں رکھتے جاتے ہیں۔ پیسے جب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی وہاں سے یا میڈ لے جاتی ہے یا گھر میں کام کرنے والے لے جاتے ہیں۔ اب اس کی بھی بھرپور تیاریوں کے ساتھ مہندی کے فنکشن کا آغاز ہوا۔ ہر رشتہ دار ون بائی ون آئے، ہاتھ پر مہندی لگائے، سر پر تیل لگائے، مٹھائی کھلائے اور اپنی حیثیت کے مطابق پیسے وار کے رکھ دے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جناب این اس ٹائم اون کے سینے میں درد ہونے لگتا ہے، دل کے قریب۔ آس پاس والے جلدی سے پانی پلاتے ہیں، چونکہ مہمانوں کا بہت رش تھا، لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ذرا گرمائش ہو جاتی ہے، تو گھر والے سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، کنجسٹڈ ہو رہا ہے ماحول، گھٹن ہو رہی ہے، تو فوراً سے اس کو چھت پہ لے جاؤ، فریش ہو جائے گا تازہ ہوا میں۔
اور پھر یہ چھت پر چلا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. چھت پر جا کر اس کو ٹہلایا جاتا ہے, ٹہلو, چکر لگاؤ, ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ ٹہلتا بھی ہے اور چکر بھی لگاتا ہے, لیکن بدقسمتی چکر لگانے کے باوجود, تازہ ہوا میں سانسیں لینے کے باوجود اس کی طبیعت سنبھلی نہیں, ٹھیک نہیں ہوئی, بہتر نہیں ہوئی, بلکہ اسی طرح درد جاری رہا. اب جب یہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کہ میری طبیعت بالکل بہتر نہیں ہو رہی, تکلیف مجھے بہت زیادہ ہے, مجھے اسپتال لے چلو, کچھ ہو جائے گا, تو پھر گھر والے گھبرا کر فوراً اس کو گاڑی نکالتے ہیں اور THQ ہاسپٹل لے جاتے ہیں. THQ ہاسپٹل میں ایمرجنسی بیسس پر چونکہ اس کو لے کر جاتے ہیں, تو ایمرجنسی میں جن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں اچھی طرح سے, ہارٹ بیٹ, ECG, تمام معاملات, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ایڈ تو یہاں سے کر دیتے ہیں, لیکن اس کا معاملہ دل کا لگتا ہے, تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو راولپنڈی لے جائیں, ہم ریفر کر دیتے ہیں, اور دیر نہ کریں. طبیعت ذرا سیریس لگتی ہے کیونکہ درد جو ہے وہ بڑی شدت کا ہے اور دل میں ہے. گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں سن کے کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو اصل میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ صرف گھٹن ہو گئی ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اب جناب جیسے یہ ریفر کرتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ سب سے پہلے اس کو ایمبولنس میں ڈال کے راولپنڈی ہسپتال لے کر جاتے ہیں. اور پھر یہ خبر جب پہنچتی ہے باقی فیملی میمبرز گھر والوں تک, تو وہ باقاعدہ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ چلو لڑکی والوں کو بتا دیتے ہیں کہ اون کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے, یہ سچویشن ہے, تو بارات ولیمہ فی الحال کینسل, جب ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کی دوبارہ سے ڈیٹس فکس کر کے فنکشن ہم ضرور ادا کریں گے, معذرت کرنے کا سوچتے ہیں اور باقاعدہ بتا بھی دیتے ہیں. لڑکی والے اب کیا کہہ سکتے تھے, انہونی ہو گئی, وہ بھی افسردہ ہوئے. راولپنڈی پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اپنے ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا. اب جناب اگلا دن تاریخ ہو گئی 26 جنوری, اور یہ تھا بارات کا دن, مگر اون کلا شیروانی کے ساتھ بارات تو نہ لے جا سکا. بدقسمتی کے ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا, ایڈمٹ تھا. 27 جنوری یعنی کہ پیر, اور اس دن تھا ولیمہ, ولیمہ بھی نہ ہو سکا. اور عین ولیمے والے دن 27 جنوری کو جب ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہے, چند ڈاکٹرز آتے ہیں اور آ کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ جو کہ اس کے فیملی ممبرز تھے ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, اون فوت ہو گیا ہے اور وجہ دل کا مرض ہے. فیملی والے یہ سنتے ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ڈیفینیٹلی اچانک ایک انہونی اتنی بڑی خبر. والدین کہتے ہیں کیا بولتے جا رہے ہیں آپ لوگ, آپ کو نہیں پتا کہ ابھی تو اس کی شادی ہے, ہم نے شادی کرنی ہے اس کی, آپ لوگ کہہ رہے فوت ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے, او میرا جوان بیٹا, او میرا لال. یہ ماں اور باپ لگاتار منہ سے نکال رہے ہیں کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اون کی میت کو آہوں بکاہوں کے ساتھ, سسکیوں کے ساتھ ایمبولنس میں ڈالا گیا اور واپس چکوال ڈھڈیال لے کر آئے. گھر میں میت کے داخل ہوتے ہی گھر میں کوہرام برپا ہو گیا, بینڈ ڈلنے لگے. آس پاس کے لوگوں کو, محلے داروں کو, ڈھڈیال والوں کو جب پتا چلا اس بارے میں, وہ بہت پریشان بھی ہوئے اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. بہت بڑا جنازہ اون کا ادا کیا گیا اور پھر باپ نے اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کر دی. اب یہاں پر بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہ رہی ہوں اور بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ تمام پھول جو خریدے گئے تھے اس کے لیے, باراتیوں کے لیے, لوگوں کے لیے, وہ پھول جو سیج پر ڈالنے تھے, جو سجانے تھے بیڈ پر, کمرے میں, ان پھولوں کی پتیوں کو اون کی قبر پر بارش کی طرح سے ڈال دیا گیا, پھیلا دیا. ہار جو اس کو گلے میں پہنانے تھے دلہا کو, وہ اس کی قبر پر پہنائے. کلا سر والی سائڈ پر رکھ دیا گیا اور پھر لائٹنگ کے طور پر موم بتیاں بھی قبر پر لگائی گئیں, جلائی گئیں. بارات لے جانا تو نصیب نہ ہوا, وقت نے ساتھ نہ دیا, مہلت نہ ملی, لیکن یہ سب کچھ جو تیاری تھی یہ قبر پر کر دی گئی. یہ جو تصویر ہے, یہ تصویر اس دن لی گئی تھی جو شیروانی والی ہے. جس دن یہ شیروانی خریدنے گیا تھا وہاں دیکھی, پسند کی اور پھر پہن کر دیکھی, ٹرائی کی, سائز وائز ہر چیز پورا ہے. اس دن یہ تصویر لی گئی تھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ تمام تصاویر اور یہ خبر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. لوگ اس کی تفصیلات کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے, رابطہ کر رہے تھے مجھ سے بھی, ٹیم سے بھی اور ان باکس میں بھی, تو میں نے تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ تمام کے تمام لوگ
کیا بول رہے ہیں؟ سب یہی کہہ رہے ہیں رشتے دار کے اون کو نظر لگ گئی، اون کو نظر لگ گئی، نظریں کھا گئی اون کو، خوشیاں نصیب نہ ہوئیں، خوشیاں آنے سے پہلے ہی غم میں تبدیل ہو گئی۔ ہر شخص اپنی مینٹالٹی کے مطابق، اپنے کہنے کے مطابق اس پر رائے دے رہا ہے۔ میں یہاں پر اپنی رائے آپ کو دوں گی، وہ یہ کہ بہت دکھ کی بات ہے، جس کا بیٹا ہے نا، بڑے دکھ کی بات ہے، تکلیف کا عالم ہے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ایون رشتے داروں کے لیے بھی۔ اس سے بھی زیادہ دکھی عالم اس لڑکی کے لیے ہے جس نے دلہن بننا تھا اس کی۔ اب چونکہ نکاح نہیں ہوا تو اس کا نام اور یہ تمام چیزیں، اور زیادہ ڈسکشن بھی میں نہیں کروں گی، اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر دے، حوصلہ دے۔ زندگی کا اور موت کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی سے بڑی کوئی طاقت کبھی بھی اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی، ماں سوائے دعا کے یا صدقے کے۔ خوشیوں کے دنوں میں جانا جوان بیٹے کا اس سے بڑا دکھ کوئی ہو سکتا نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، جو گھڑی مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، بڑے سے بڑا کنسلٹنٹ ڈاکٹر علاج کرنے والا یا وینٹیلیٹر بھی اسے ایک سیکنڈ بڑھا نہیں سکتا، ایک سیکنڈ کم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان رکھیں اپنا، یہی مسلمان کا ایمان ہے۔ وہ اسی لمحے آنی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں ملک الموت کو، جاؤ جان نکال کے لے آؤ۔ البتہ اس دکھ کے عالم میں اللہ تعالیٰ والدین کو، رشتہ داروں کو، سب لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، حوصلہ دے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ دینا چاہیے تمام لوگوں کو، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی ترقی کا کام کرتے ہیں، تو ان کو صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بلائیں نہیں آتی، نظریں ٹل جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کسی کے لیے بہتری ہو، اور ہر اس کام اور اس بول سے بھی بچائے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ شکریہ۔